سورۃ الصافات رکوع نمبر 3 آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے امتحان لیے اور کس طریقے سے وہ ان تمام امتحانوں کے اندر 100% کامیاب ہوئے۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر 4 پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں بھائی بھی تھے، دونوں نبی بھی تھے، اور تیسرے پیغمبر ہیں الیاس علیہ السلام جن کا تذکرہ آج کے درس میں ہے، اور چوتھے ہیں لوط علیہ السلام جن کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نبی بنا دیا تھا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا اور فرعونیوں کی طرف بھیجا، جس کا دعویٰ یہ تھا انا ربکم الاعلی، یعنی کہ خدائی کا دعوے دار تھا فرعون،
اس کے ساتھ بات کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ اللہ کا حکم تھا کہ اے موسیٰ آپ جاؤ، ہمارا پیغام پہنچاؤ تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہے کہ مجھے کیا پتہ تھا، مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں، ورنہ میں یہ دعویٰ چھوڑ دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت زیادہ سمجھایا، لیکن وہ مقابلے پر اتر آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں کو اور ان کی قوم کو، یعنی کہ بنی اسرائیل کو، فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ یہ ہمارا احسان عظیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ تو یہ دونوں پیغمبر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، ان دونوں نے اپنا حق ادا کر دیا، جو ان کی ڈیوٹی تھی 100% پوری کر دی۔ باقی جو انجام ہے وہ پیغمبروں کے ذمہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے ابو جہل تک پیغام پہنچا دیا، حق کا راستہ دکھا دیا۔ اب اگر وہ نہیں چلا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ ابو جہل سے پوچھیں گے کہ تو نے میرے نبی کی بات کیوں نہیں مانی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کی قوم شرک کرتی تھی، اور ان کا ایک بت تھا جس کا نام تھا بعل۔ بعل ایک انسان کے نام پر تھا، اور یہ اس کی پرستش کرتے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی ایک انسان سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا تھا، اللہ نے اس کو سزا دی تھی، عبرت کا نشان بنا دیا تھا، تو اس کے باوجود اس کے نام سے بت بنایا اور لوگ اس کو چومنے چاٹنے لگے۔ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا، پھر ایسے ایسی حرکتیں کرنے پہ آ جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ کوئی اللہ کا ولی تھا، کوئی مقرب تھا، کوئی بہت پہنچا ہوا تھا، اس کی محبت کے اندر یہ دیوانے ہو گئے تھے۔ وہ ایک بدکار تھا جس سے ایک برائی سرزد ہو گئی تھی، اس کے نام پر وہ بت بنا، اور اس کے بعد پھر اس بت کی پرستش شروع ہو گئی، اور اس کو بڑے بڑے درجے ان لوگوں نے دے دیے۔ حضرت الیاس نے ان کو سمجھایا کہ تمہارا رب اللہ ہے، اور تمہارے جو آباء و اجداد تم سے پہلے گزرے ان سب کا رب بھی اللہ ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر اس بال سے کیا نکالتے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ نادان تھے، ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہیں مانی، آپ کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس جرم کے اندر وہ قیامت کے دن آگ کے اندر، جہنم کے عذاب کے اندر وہ حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کی قوم کے اندر بہت گندی بیماری تھی، لواطت کی، ہم جنس پرستی کی بیماری تھی، اور ان پر جو عذاب آیا وہ بہت خطرناک تھا۔ ایک تو یہ کہ پوری کی پوری بستی جس پر یہ لوگ آباد تھے اور یہ بدکاریاں کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ بستی اٹھائی اللہ کے حکم سے، فجعلنا عالیہا سافلہا، اوپر جا کے اس کو نیچے الٹ دیا، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ تو یہ دونوں عذاب بہت بڑے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ہم نے اسی وقت جب عذاب آ رہا تھا ان کو ہم نے نجات دے دی، یہاں تک کہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا رہی۔ لوط علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ جن کی امت صرف 2 بیٹی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کی پوری امت 2 بیٹیاں ہیں، مردوں میں کوئی ایک بھی آپ پر ایمان نہیں لایا، اور عورتوں کے اندر بھی سوائے آپ کی 2 بیٹیوں کے اپنی سگی بیوی بھی آپ پر ایمان نہیں لائی۔ بہرحال جن لوگوں نے بھی نافرمانی کی
وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرایا تو وہ پھر عذاب کا شکار ہو گئے، اور اصل عذاب تو آخرت کا عذاب ہے، وہ پھر باقی ہے۔ دنیا کے اندر ان لوگوں نے چونکہ برائیاں کی، ان قوموں کو اللہ کی طرف سے سزا ملی، اور قیامت تک یہ تذکرے پڑھے جاتے رہیں گے، اور ہر ایک امتی کو پتہ چلتا رہے گا، جو بھی قرآن پڑھے گا سمجھے گا اسے پتہ چلے گا قوم لوط نے کیا عمل کیا تھا۔ تو یہ امت اللہ کے فضل سے، اللہ کے محبوب کے صدقے سے یہ بڑے بڑے عذابوں سے بچی ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی امت ہے۔ ورنہ اس امت کے اندر جتنی برائیاں ہیں، پہلی امتوں میں ایک خرابی ہوتی تھی ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا، اس امت کے اندر ایک نہیں 20 خرابی ہیں، ہر امت کی جو خرابی تھی وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ خرابیوں کا مجموعہ بن چکی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی ایک دعا ہے کہ اللہ میری امت کو ایک دم سے ختم نہ کرنا جیسی پہلی امتوں کو کیا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے صدقے سے اس امت کو بچایا ہوا ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، اور پہلی امتوں کی جو جو برائیاں ہیں ہم ان سے بچنے کا اہتمام کریں، کوشش کریں۔ توفیق تو اللہ تعالیٰ نے دینی، انسان کا کام ہے کوشش کرنا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور دونوں کی قوم کو بھی نجات دی، من الکرب العظیم، بڑی تکلیف سے، وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، بس وہ ہو گئے غالب ہونے والے، وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے انہیں ایک واضح کتاب عطا فرمائی، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو یعنی حضرت موسیٰ ہارون ان دونوں کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور دونوں کا ذکر خیر پچھلوں میں چھوڑا، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس وہ بھی رسولوں میں سے تھے، وہ بھی بھیجے ہوئوں میں سے تھے، اذ قال لقومہ، جب وہ اپنی قوم سے فرما رہے تھے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اتدعون بعلا، تم بعل بت کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور تم چھوڑتے ہو اس اللہ کو جو بہت خوبصورت پیدا کرنے والا ہے، اللہ ربکم، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور جو تمہارے پہلے آباء و اجداد ہیں ان کا بھی رب ہے، فکذبوہ، ان لوگوں نے حضرت الیاس کو جھٹلایا، فإنہم لمحضرون، پس بے شک وہ لوگ عذاب کے اندر پکڑے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو نیک ہیں، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے آپ کا ذکر خیر بھی پچھلوں میں چھوڑ دیا، سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر، یہ الیاسین اور الیاس یہ ایک ہی ہیں، یعنی کہ ایک کسی لغت میں الیاسین بھی کہا جاتا ہے اور کسی لغت میں الیاس بھی ایک ہی نام ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط وہ بھی رسولوں میں سے تھے، اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے تمام گھر والوں کو بھی، الا عجوزا، مگر بڑھیا کو،
یہ بڑھیا لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، فی الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں نے ان پر عذاب بھیجنا ہے، وہ جا رہے تھے اور وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو یہیں رہ جا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ، اور بے شک تم البتہ گزرتے ہو ان پر، مصبحین، صبح کے وقت، وباللیل، اور رات کے وقت۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ کا لقب عطا ہوا ہے، یہ بہت زیادہ شان والے نبی ہیں اور بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں۔ قرآن مقدس میں حضور علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ قرآن کے اندر ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ اور آپ کی جو امت تھی، آپ کی قوم تھی بنی اسرائیل، ان کا تذکرہ قرآن کے اندر ہم نے اتنا پڑھا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا بڑا تعارف ہو گیا ہے۔ یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے، ان کی عادات کیا تھی، ان کی خوبیاں کیا تھی، ان کی خامیاں کیا تھی۔ اتنا تذکرہ ان کا ہوتا ہے کہ یہ امت ان کو اچھی طرح پہچان گئی ہے، ایسی بات کہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے قرآن کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، اتنا کہ گویا اس امت کو ان کا پورا پورا تعارف کرا دیا۔ اسی طریقے سے تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، اور جتنے آسمانی صحیفے ہیں ان سب کے اندر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اہل کتاب تھے، جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، جن کے پاس تورات، زبور، انجیل کا علم تھا، وہ اللہ کے نبی کو اتنا جانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ بھی بہت زیادہ تھا، کہاں وہ پیدا ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی، پھر وہ ہجرت کہاں کر کے جائیں گے، جہاں ہجرت کر کے جائیں گے وہ علاقہ کیسا ہوگا، پھر اس کے بعد ان کی جو جماعت ہوگی، صحابہ کی جماعت، وہ کیسے لوگ ہوں گے، پھر کتنے ان کی تعداد ہوگی، اور کیسے وہ پھر دوبارہ مکہ آئیں گے واپس۔ یہ تمام تذکرے یہاں تک کہ اس امت کے، یعنی ہمارے تذکرے بھی ان کتابوں کے اندر موجود تھے، اس لیے وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے، لیکن حسد کی آگ کے اندر وہ ایسے جل رہے تھے، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے، ورنہ پہچاننے کے اندر ان کو ذرہ برابر شک نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا۔ یہ واحد پیغمبر ہیں جن کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو نبی بنا دیا، اور ان کے جو واقعات ہیں بچپن سے لے کر، یعنی کہ جب پیدا ہوئے تب ماحول کیا تھا، اس وقت ماحول یہ تھا کہ جو بیٹا پیدا ہو تو فرعون کا آرڈر تھا کہ اس کو قتل کر دو، یقتلون ابناءہم، بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءہم، اور جو بچیاں تھیں، لڑکے تھیں، ان کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس ماحول کے اندر اللہ کے فضل سے، اللہ کی قدرت سے موسیٰ پیدا بھی ہوا، اور ان کو کسی نے قتل بھی نہیں کیا، جو قاتل تھا انہی کے گھر اللہ نے پہنچا دیا۔ تو بچوں کو قتل کرتا ہے اسی موسیٰ کے ڈر سے، اور یہی موسیٰ تیرے گھر کے اندر آئے گا۔ وہیں پھر پلے بڑے ہوئے، اس کے بعد پھر جب اللہ نے نبی بنایا، پھر وہی بات جس کا اس کو ڈر تھا فرعون کو، وہی ڈر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ یہی ڈرتا تھا کہ میری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا کسی بچے کے سبب، وہ بچہ تو ہو گیا، اور جو فرعون تھا اور فرعونی لشکر تھا، اس کو شکست دینا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔
18 لاکھ کا لشکر تھا، 18 لاکھ، ان کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ اور ان کے پاس سب کچھ تھا، اسباب کے لحاظ سے فوقیت تھی ان کو۔ مقابلے کے اندر جو بنی اسرائیل تھے، یہ وہ تھے جو ان کے غلام رہ کر غلامی کی زندگی گزار کے آئے تھے۔ وہ غلام کہاں آقا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تعداد بھی کم تھی اور کچھ تھا بھی نہیں ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے تمام کے تمام لشکر کو ایسے ختم فرمایا، دریا کے اندر ایک بھی نہیں بچا، سب کے سب ختم ہو گئے، فرعون بھی، فرعونی لشکر بھی، گھوڑے بھی، سب ختم۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ ہارون نے اگر ڈیوٹی دی ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو، ان کی قوم کو اتنے بڑے تکلیف سے، وہ جو ذلت کی زندگی میں تھے، اس سے نجات بھی تو ہم نے دی ہے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، ان کی نصرت بھی ہم نے کی، مدد بھی تو ہم نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بڑا احسان تھا۔ اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کی بات جب کوئی مانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، اور ضرور نوازتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، جن کی قوم شرک کرتی تھی، اور بالخصوص بعل بت، ایک علاقے کا نام تھا بعل بکہ، وہاں پر ایک بندہ تھا جس کا نام بعل تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کوئی برائی کی تھی، تو بطور سزا اللہ نے اس کو پتھر کا بنا دیا تھا، اس لیے کہ اس نے مقدس مقام حرم کے اندر یہ کام کیا تھا۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ وہ پتھر کو اٹھا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد اس کو چومنا چاٹنا اور نظر و نیاز شروع ہو گئی۔ شیطان کیسا خبیث ہے، یعنی کہ انسان کو پتہ بھی تھا کہ اس کا اصل پس منظر کیا ہے، اس کو اوجھل کر دیا، اور اس کے بعد وہ نظریں اور چڑھاوے اور سب کچھ شروع ہو گیا۔ اب ہم کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ وہ بے وقوف لوگ تھے، یہ کہیں گے نا۔ لیکن اس کی ایک مثال ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے، بیسیوں ہوگی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ہیر اور رانجھے کا بھی دربار ہے یا نہیں ہے؟ وہ تہجد گزار لوگ تھے، وہ قرآن کی تفسیر لکھتے تھے، کیا کرتے تھے وہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی یہ عشق مشوقی تھی، معاشقے چلتے تھے، اور آج ان کے درباروں پہ جا کے لوگ وہاں پر بھی تو منتیں مان رہے ہیں۔ تو اب تو حیرت ختم ہو گئی نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیاس اللہ کے نبی ان کو سمجھائیں اور بعل بت لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اور وہ گندے کام کرے اور لوگ پھر اس کو پرستش کریں؟ تو یہ امت، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار فلاسفر لوگ، بڑے بڑے افلاطون، وہ جا رہے ہیں ہیر کے پاس، رانجھے کے پاس۔ بات یہ ہے کہ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے، بس اس کے بعد پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں متولی، جو مشرنڈے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کرے کہ کسی کو بات سمجھ آئے نہیں، یہ دھندا چلتا رہے۔ جیسا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں پڑھا تھا کہ جب وہ بتوں کا آپریشن کر رہے تھے تو ان کے سامنے وہ کھانے پڑے تھے بہت سارے، وہ کیا فرما رہے تھے؟ فقال الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو؟ بت تو نہیں کھاتے تھے، لیکن لوگ وہاں پر کیوں رکھتے تھے؟ جس مندر میں تھے تو وہ مندر والے تو کھاتے تھے نا، ان کا تو پیٹ تھا۔ تو اسی طریقے سے آج بھی جو درباریں، جتنے بھی دربار ہیں جہاں پر لوگ جا کر کوئی بکرے دے کے آتے ہیں، دربار والا تو نہیں کھاتا، جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کا تو پیٹ ہے نا، اور ان کا پیٹ ہے بہت بڑا، وہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے اللہ کرے کہ سارے لوگ ایسے آئیں، بکرے لے کے آئیں، کوئی بیل لے کے آئے، بس آئے اور ہم اڑائیں، کیا چاول اور کیا مٹھائیاں اور کیا حلوے، جو آ جائے بس سب کچھ ہضم۔ شیطان نے ہر دور میں اپنا کرشمہ دکھایا، ہر امت کے اندر اپنا جال اس نے بچھایا ہے، اس نے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس معاملے کے اندر بھی یہ امت
پہلی امتوں سے پیچھے نہیں ہے، 2 ہاتھ آگے ہے۔ تو یہ تذکرہ تھا حضرت الیاس علیہ السلام کا، جنہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ باقی یہ ہے کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ جب ان لوگوں نے جھٹلایا فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب کے اندر خود ہی وہ پکڑے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہے لوط علیہ السلام کا، جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان لوگوں نے جو آپ کی جو امت تھی، یعنی کہ اتنے بدترین قسم کے لوگ تھے، لوط علیہ السلام سمجھاتے تھے اور آگے سے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آپ سمجھاتے تھے کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا، تم نکاح کرو، تم مردوں کے ساتھ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے یہ کہتے تھے، اے لوط تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمیں ان کے اندر دلچسپی نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ اتنے اندھے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے اکڑ کے اور اس گناہ پر اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تجھے پتہ نہیں ہے ہم نکاح کیوں کریں، ہمارا وہ شوق ہی نہیں ہے، ہمارا مشغلہ نہیں ہے وہ۔ جب ان پر اللہ کا عذاب آنے لگا تو اللہ نے فرشتے بھیجے، وہ بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ اور انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا۔ اندھے ہو گئے لیکن پھر بھی ہاتھ مار رہے تھے کہ وہ ہیں کہاں، اتنے خوبصورت لڑکے تھے، وہ کہاں چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جب عذاب آیا تو عذاب ایسا خطرناک تھا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، کہ اتنا اونچا ان کو پورے کے پورے علاقے کو، بستی کو حضرت جبرائیل لے کر گئے اور وہاں سے ان کو نیچے پٹک دیا۔ اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، اور پتھر بھی ایسے تھے منضود مسومہ، ایک تو کھنگر تھے اور پھر ان کے اوپر نام تھا، ان کے نشان لگا ہوا تھا کہ یہ فلاں کو لگنا ہے، یہ فلاں کو لگنا ہے۔ سب کے سب ختم ہو گئے۔ تو اس امت کو یہ دیکھیں کہ جہاں شرک کے اندر آج یہ امت پہلی امتوں کے شرک سے بھی بہت آگے چلی گئی ہے، تو اس برائی کے اندر بھی، لواطت کے اندر، قوم لوط کے اندر جو بیماری تھی، اس کے اندر بھی یہ امت اس وقت بہت آگے چلی گئی۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ فیشن ہے لڑکے رکھنا، اور لڑکوں کے ساتھ یاریاں، اور ان کے اوپر خرچے کرنے، ان کو کپڑے لے کے دینے، جیسے بیوی کا مکمل ایک ذمہ ہوتا ہے مرد کے اوپر، لڑکوں کی ایسی ذمہ داری اپنے سر پر لے کے پھریں لوگ، اور اس علاقے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ کتنے علاقے ہمارے اپنے پنجاب کے اندر ہیں، ایسی بات یہ نہیں ہے، یعنی کہ شرم حیا ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم کہیں جی دیکھو جی لوط علیہ السلام کو سمجھاتے تھے اور اتنے بے شرم تھے، اس امت کی بے شرمی اس سے کم ہے؟ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اب ایک ہی راستہ بچتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا، ورنہ اللہ بھی وہی ہے، اللہ کی طاقت بھی وہی، اس کے فیصلے بھی وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب سزا دیتا ہے پھر اس کے بعد پوچھتا نہیں ہے، مہلت دیتا ہے، جب انسان مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے پھر سزا دیتا ہے، اور بہت بڑی سزا دیتا ہے۔ تو ہمارے پر لازم ہے کہ ہم صبح شام توبہ کے ساتھ رہیں، جب بھی اللہ کا بلاوا آئے تو ہم توبہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔